روزے میں ہم بستری کا کیا حکم ہے؟ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا فقط روزہ توڑنے کی نیت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آئے ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، من سرہ ان یکثر خیر بیتہ فلیتوضأ عند حضور طعامہ، جو شخص اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتا ہو اسے کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان سے ایک روزے دار کو پرہیز کرنا ضروری ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور جس سے روزے دار کو پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے، ان میں پہلی چیز ہے کھانا پینا۔ اگر جان بوجھ کر روزے دار کوئی چیز کھا یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا، اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے استمنا، یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی چیز کے ذریعے سے کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز احتیاط واجب کی بنا پر خدا، رسول اور اس کے جانشین یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت دینا، یعنی جو بات اہل بیت نے نہیں کہی ہیں ان باتوں کو ان کی طرف نسبت دے دیں کہ فلاں امام نے یا فلاں معصوم نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ لکھ کر ہو یا وہ اشارے کے ذریعے سے ہو یا وہ نسبت انسان اپنی زبان سے جاری کرے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار کا حلق کے اندر داخل کرنا، اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر روزے دار سگریٹ، تمباکو اور اسی طرح کی بقیہ چیزوں کا دھواں بھی اپنی حلق تک نہ پہنچائے، اور اسی طرح بقیہ غلیظ دھوئیں کو حلق تک پہنچانے سے احتیاط واجب کی بنا پر انسان پرہیز کرے۔ چھٹی چیز ہے اذان صبح تک جنابت پر باقی رہنا، یعنی اگر رات میں کوئی محتلم ہو گیا ہے، منی خارج ہو گئی ہے تو اذان صبح سے پہلے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے والا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ساتویں چیز عورت کا حالت حیض یا نفاس میں اذان صبح تک باقی رہنا ہے۔ اگر کوئی عورت حیض و نفاس سے رات میں پاک ہو جاتی ہے تو اذان صبح سے پہلے اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ آٹھویں چیز ہے کسی سیال چیز سے انیما لینا یعنی حقنہ لینا۔ جو انیما ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں لیا جاتا ہے، اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی سیال یعنی بہنے والی چیزوں سے انیما لیا جاتا ہے اور کبھی خشک چیزوں سے انیما لیا جاتا ہے۔ اگر بہنے والی چیز ہے تو وہ روزے کو باطل کر دیتی ہے، لیکن اگر خشک چیز ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور نویں چیز ہے جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرتا ہے روزے کی حالت میں تو یہ بھی اس کے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تقریباً متفقہ ہیں مراجع کرام کے درمیان، لیکن ایک چیز جو دوسرے مراجع کے یہاں ہے لیکن آیت اللہ سیستانی صاحب کے یہاں کراہت شدید ہے، وہ ہے سر کا پانی میں ڈبونا۔ دیگر جو مراجع ہیں اکثر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان پورے سر کو پانی کے اندر روزے کی حالت میں ڈبو دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کراہت شدید ہے، یعنی انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ سبیل احکام ٹیم کس طریقے سے پریکٹیکل احکام اور سبیل کمنٹ کے ذریعے سے مومنین کے اور جوانوں کے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا فقط روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ ہم نے صرف نیت کی تھی کہ روزہ توڑ دے، لیکن کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو کیا ہمارے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اذان صبح سے لے کر مغرب کے وقت تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کا ارادہ رکھے اور پرہیز کرے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہمیں صبح سے مغرب تک اپنی اس نیت پر قائم بھی رہنا ہے، یعنی آپ کو روزہ توڑنے کی نیت نہیں کرنی ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ دل میں سوچیں کہ ہم کچھ کھائیں مگر کچھ نہ کھائیں تو ہمارا روزہ باطل ہوگا یا نہیں۔ اس کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں اور اگر روزے سے نہ ہوتے تو کھا لیتے تو آپ کا روزہ صحیح ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی نیت بدل رہے ہیں کہ چھوڑو اب کھا لیتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ فوراً اپنی نیت پر واپس نہیں جاتے تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ اگر ان چیزوں کو انجام دینے سے پہلے جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے نیت اور ارادہ کر لیں تو آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق ایسی صورت میں احتیاط واجب کے بنا پر اس دن کا روزے کو پورا کرنا اور اس کے بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف، اور آخری سوال بہت ہی اہم سوال ہے ان افراد کے لیے کہ جو شادی شدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا، روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی کو کس حد تک شریعت میں قربت کی اجازت ہے؟ یعنی وہ کس حد تک نزدیک آ سکتے ہیں؟ کیا ماہ رمضان میں جمع کرنا جائز نہیں ہے؟ کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی کو نامحرم ہی رہنا چاہیے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز جمع یا سیکشول انٹرکورس ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں سیکشول انٹرکورس کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور یہ کام حرام ہے کرنا اس کے لیے۔ لیکن اگر کسی کو شک ہے کہ ہم شوخی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور ہم ڈسچارج نہیں ہوں گے، اگر یقین ہے تو کوئی بات ہی نہیں، اور اگر یہ اس کو شک بھی ہے کہ ہم ڈسچارج ہو جائیں گے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کام انجام دے گا اور ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ دیکھیے ابھی یہاں تک تو یہ بات ہو گئی اختیار والی۔ اب رات کا ٹائمنگ جو ہے یعنی مغرب کی اذان سے لے کر کے صبح کی اذان تک، یہ ٹائم آپ کے پاس فل ٹائم ہے۔ اس میں آپ کے لیے حلالن طیبہ ہے، سب کچھ پاک صاف حلال ہے، اس میں کوئی کہیں باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جو بھی ہے وہ اذان صبح سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کا ٹائمنگ ہے جس کی آپ کو رعایت کرنی ہے۔ اور روح ہے روزہ بھی یہی ہے کہ ہم اطاعت میں اپنا وقت گزاریں، جس چیز کا آرڈر کیا گیا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیں، جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زبردستی اس کے ساتھ کرتا ہے کہ نہیں وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے، بیوی راضی نہیں ہے اور شوہر کی مجبوری کی بنیاد کے اوپر وہ تسلیم ہے، تو اس صورت میں بیوی کا روزہ تو باطل ہو ہی جائے گا، کفارہ جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہے۔ دونوں فقیہوں کے نزدیک، چاہے آیت اللہ خامنئی ہو چاہے آیت اللہ سستانی ہو، وہ شوہر اپنا کفارہ بھی دے گا، اپنی بیوی کا بھی کفارہ دے گا۔ لیکن اگر بیوی در اثناء سیکشول انٹرکورس اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں، تو جیسے وہ راضی ہوتی ہے بیوی اپنا کفارہ ادا کرے گی، قضا کے ساتھ ساتھ شوہر اپنا کفارہ ادا کرے گا۔ البتہ یہاں پہ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ شوہر 2 کفارے دے گا تب بھی، ایک اس وجہ سے کہ اس نے اپنی بیوی کو مجبور کیا اس کام کے لیے اور اس کا روزہ اس کی وجہ سے باطل ہوا ہے، تو وہ 2 کفارہ دے گا، بیوی بھی اپنا کفارہ دے گی۔ اب اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی یہی کام کرے اپنے شوہر کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کو مجبور کریں تو روزے تو دونوں کے باطل ہو جائیں گے، لیکن بیوی کے اوپر شوہر کا کوئی کفارہ نہیں بنتا ہے۔ شوہر اپنا کفارہ خود ادا کرے گا، بیوی اپنا کفارہ خود ادا کرے گی۔ وہ لوگ جو ماہ مبارک رمضان میں روزے سے نہیں ہیں، چاہے مریض ہونے کی بنیاد پر یا مسافرت کی بنیاد کے اوپر، وہ سیکشول انٹرکورس کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن روزے دار افراد اگر وہ ہنسی مذاق اور شوخی بھی کر رہے ہیں اور اس حد تک نزدیک ہو گئے ایک دوسرے کے دخول کی حد تک، البتہ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اگر ختنہ گاہ کی حد تک دخول نہیں ہوا ہے، منی خارج نہیں ہوئی، سیمن خارج نہیں ہوا، ڈسچارج نہیں ہوئے ہیں، تو روزہ صحیح ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ختنہ گاہ کی حد تک دخول ہو گیا ہے اور سیمن نہیں بھی ڈسچارج ہوا ہے، تب بھی آپ کا روزہ باطل ہے اور آپ کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوان کپل ہے اور بالاخرے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور اچانک سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، اور اس صورت میں یہ لوگ سیکشول انٹرکورس کو شروع کر دیتے ہیں اور دخول ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آیت اللہ سستانی فضل اللہ فرماتے ہیں کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، روزہ تو باطل ہو ہی گیا، اور کفارے کے طور پر وہی 60 مسکینوں کو 750 گرام ہر فی نفر آٹا یا گیہوں دیں گے۔ لیکن ایک تیسری صورتحال یہ ہے کہ اگر زن و شوہر بھول گئے ہیں دونوں کے دونوں کہ یہ دونوں روزے سے ہیں اور انہوں نے جمع کر لیا اور انہیں یاد ہی نہیں آیا تو کوئی بات ہی نہیں، بعد میں یاد آیا، فارغ ہونے کے بعد یاد آیا ہے تو روزہ
روزہ صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر در اثنا بیچ میں اچانک سے یاد آ جاتا ہے کسی ایک کو بھی کہ روزے کی حالت میں، تو فوراً واجب ہے ان کے لیے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں. اور اگر الگ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، روزے کے اوپر کوئی مشکل نہیں، نہ روزہ خراب ہوتا ہے نہ کچھ. لیکن اگر نہیں ہٹتے ہیں یاد آنے کے بعد تو ان کا روزہ باطل ہے اس دن کا، اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں ہے. گندے خیالات پر کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے؟ عورتیں اپنے بالوں کو بیچ سکتی ہیں یا نہیں بیچ سکتی؟ مہینے کے آخری 3 چاند میں شادی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آئیں ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں.